لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، سادات عالی مرتبت، جناب معظم و محتشم پیر پاشا صاحب ادام اللہ عزہ و شرفہ، متولی مسجد کریم اللہ مد ظلہ، حضرت علامہ محمد خان قادری حنبلی اطال اللہ عمرہ وزاد اللہ شرفہ ویسر اللہ طاعتہ علیہ وعلینا، دیگر عوام اہل سنت و جماعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی غیر معمولی موقع ہے کہ ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا ایسا ذکر کیا کہ جس نے ہزاروں غافلوں کو اللہ کا ذاکر بنا دیا، جن کی خمیدہ نگاہ نے سینوں میں مردہ دلوں کو زندہ کر دیا، اور جریدہ عالم نے یہ بات ثابت کی ہے کہ حضور شیخ الاسلام قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ کل سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، آپ کی بارگاہ میں کوئی شخص کسی سوال کے ساتھ، کسی تمنا کے ساتھ حاضر ہوا تو وہ مایوس اور محروم نہ لوٹا، اسے خیر کثیر سے حظ وافر ملا۔ یہ سلسلہ اگرچہ آپ باقی اولیاء کی سوانے میں بھی پڑھتے ہیں کہ کوئی شخص دعا کے ارادے سے گیا تو اسے مراد دعا ملی، کوئی شخص کسی ولی کے پاس معرفت کی طلب کے ساتھ گیا اسے معرفت ربانی ملی، لیکن میں یقین کے ساتھ یہ بات آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اولیاء کاملین میں حضرت شیخ الاسلام سیدی عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ وہ منفرد ولی ہیں کہ سیدی کی بارگاہ میں اگر کوئی علم کی طلب لے کر گیا تو آپ نے صرف پڑھایا نہیں، اپنے سینے سے لگایا، اور جب جدا کیا تو تمام علوم اسے عطا فرما دیے۔ ایسا بہت کم دیکھنے میں اور ایسا بہت کم پڑھنے میں ملتا ہے۔ اور سیدی شیخ الاسلام حضرت سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، آپ کی سیرت طیبہ میں یہ آتا ہے کہ ہر سال آپ کی خانقاہ سے 1000 محدث فارغ ہوتا تھا۔ یہ میں محض عقیدت کے طور پر یہ بات نہیں کہہ رہا، ہر سال آپ کی خانقاہ سے 1000 مفسر فارغ ہوتا تھا، ہر سال آپ کی خانقاہ سے 1000 فقہاء فارغ ہوتے تھے، اور ہر سال آپ کی خانقاہ سے 1000 مناظرین فارغ ہوتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت شیخ کی بارگاہ کو جو تقدم اور تفوق اور تفضل حاصل تھا وہ یہ تھا کہ کسی کے دل کی دنیا کو بھی آپ خالی نہیں چھوڑتے تھے، کسی کی عقل کی دنیا کو بھی خالی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ وہ تدبیر کامل تھی جو حضرت سیدی عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں لوگوں کو میسر آتی تھی۔ اس بات میں
میں نے سورہ یونس سے جس آیہ کریمہ کی تلاوت پر شرف و توفیق پائی ہے اس کا مفہوم آئندہ محولہ واقعات اور امور سے مستدل ہوگا کہ حضرت سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک بار بہت عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جس کی بابت کتب میں آتا ہے کہ 100 سے زیادہ مشائخ نے اسے مرید کرنے سے انکار کیا، کیونکہ جب کوئی شخص کسی شیخ کے پاس آتا ہے بیعت کے لیے تو شیخ اس کے باطن پر متوجہ ہوتا ہے اور اس کی ترجیحات پر مطلع ہوتا ہے اور حضور ربانی میں ملتجی ہوتا ہے کہ اس کی انجام کار کی صورت پر مجھے مطلع کیا جائے، اس کے رغبات پر مجھے مطلع کیا جائے اور اس کے رجحان ذہنی اور رجحان عملی پر مجھے مطلع کیا جائے۔ چنانچہ وہ شخص جب اولیاء کی صحبت میں جاتا تو اولیاء اس پر مطلع ہوتے کہ یہ تو مرغوب بدکاری ہے، یہ تو مرغوب فحاشی ہے، یہ تو شراب کو، ہر ممنوع فعل کو، ہر ممنوع عمل کو دل و جان سے پیارا رکھنے والا ہے اور اس کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اولیاء کرام اسے بیعت سے کبھی شرف نہ دیتے۔ اور اسی لیے کسی نے بہت عمدہ کہا ہے کہ آپ جب اللہ کے ولیوں کی صحبت میں جاتے ہیں تو آپ کا دل ولی کی صحبت میں جو نور ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے اور معرفت کی گرمی ہوتی ہے، اس سے آپ کے دل پر چڑھا گناہ کا زنگ اتر جاتا ہے اور نور سے دل چمک اٹھتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو صحبت اولیاء سے بھی یہ فیض میسر نہ آئے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوہا ہو چکا ہے۔ اب وہ کسی صالح کی محفل میں جائے گا تو جتنا توبہ کا پانی اس پہ ڈالا جائے گا وہ سوائے زنگ کے اضافے کے اور کسی صورت کو لے کر نہیں آئے گا۔ لیکن واہ شاہ جیلاں، تیری عظمت کا کیا کہنا کہ وہ شخص جسے تمام ولیوں نے مسترد کیا وہ بہت ہی پریشانی کے عالم میں کسی ولی کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس راز قبولیت تک مجھے پہنچانے والا کوئی نہیں، کیا میرے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے ایسی ضرب لگانے والا روئے زمین پر کوئی نہیں جو میرے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا کر دے اور مجھے محبت الہی سے مالا مال کر دے۔ کسی مرد صالح نے اسے کہا کہ تو باب الشیخ میں چلا جا، وہاں حضرت ابو صالح محی الدین عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، ہیکل سمدانی، مرد ربانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی جلوگر ہوتے ہیں، اور جب منبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اس وقت عنایات الہی کے وفور کا یہ عالم ہے کہ جو ان کے پیش نظر ہوتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے، جو شامل حلقہ ہوتا ہے وہ فیض یاب ہو جاتا ہے، اور کسی کو دیکھ کر عطا نہیں کیا جاتا بلکہ یہ خزانہ محمدی ہے جو توفیق الہی سے ایسا بانٹا جاتا ہے کہ مردے بھی زندہ کر دیے جاتے ہیں، بدبخت بھی خوشبخت بنا دیے جاتے ہیں۔ لہذا تو چلا جا اور جا کر شامل حلقہ قادریہ ہو جا۔ جب وہ وہاں پہنچا اور وہ دیکھتا ہے کہ حضرت کا نورانی حلقہ لگا ہے، لیکن عجیب حلقہ ہے۔ ہم نے تو ایسے حلقے دیکھے کہ جس میں مرد بیٹھے ہوں، ایسے حلقے دیکھے جس میں عورتیں بیٹھی ہوں، ایسے حلقے دیکھے جس میں طالب بیٹھے ہوں، ایسے حلقے دیکھے جس میں آدمی بیٹھے ہوں، ایسے حلقے دیکھے جس میں بشر بیٹھے ہوں، لیکن آج ایسا حلقہ دیکھا کہ اس میں جنات بھی بیٹھے ہیں، رجال الغیب بھی حاضر ہیں۔ جہاں تک نظر اٹھتی ہے کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی کاسب رحمت اور کوئی جالب خیر وہاں جلب خیر کے لیے نہ بیٹھا ہوا ہو اور اس کی نظروں کی اتجاہ